ایران میں ہمیں ریجیم چینج کرنی ہے کیونکہ ایٹمی تنصیبات اسلام پسندوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ مسلم خطے میں امن مخالف قوتیں ایک بار پھر زور و شور سے ریجیم چینج کا پرانا نسخہ بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس ریجیم چینج سے فائدہ آخر کس کو ہوتا ہے؟ 20 اکتوبر 2011 کو لیبیا میں معمر قذافی کا بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا اور اس ریجیم چینج کے ذریعے قذافی دور حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن ریجیم چینج سے قبل لیبیا ایک پرامن ملک ہوتا تھا جہاں تعلیم اور صحت کی سہولیات بالکل مفت تھی، حکومت ہر شہری کو گھر فراہم کرتی تھی، سالانہ لاکھوں غیر ملکی لیبیا ملازمت کے لیے جاتے تھے۔ 2010 میں لیبین شہریوں کی فی کس آمدنی $11,000 تھی۔ جعلی ریجیم چینج سے پہلے قبائلی جنگوں میں نسلی اور علاقائی تعصبات کا سلسلہ شروع کیا گیا جو آج تک نہیں رکا۔ آج کا لیبیا 2 حکومتوں میں تقسیم ہے۔ اس کے علاوہ بھی لیبیا بے شمار قبائلی گروپوں میں تقسیم ہے، بدامنی اور مہنگائی عام ہے۔ کل کا خوشحال لیبیا آج بے شمار معاشی اور سیاسی مشکلات کا شکار ہے اور فی کس آمدنی $11,000 سے گر کر $5,900 پر آ چکی ہے۔ 2003 میں عراق میں برسر اقتدار حکومت پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا الزام لگا کر چڑھائی کر دی گئی اور اپنی من پسند ایک مصنوعی حکومت بنا کر صدام حسین پر جعلی کیس چلایا گیا اور 2006 میں انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اس زبردستی کی ریجیم چینج سے پہلے سابقہ حکومت نے کم از کم تعلیم، صحت اور سول انفراسٹرکچر پر توجہ رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں کو اندرونی امن اور ملازمتیں دستیاب تھیں، تعلیم ہر سطح پر مفت تھی اور تحقیق، سائنسی تعلیم اور زرعی اصلاحات پر خصوصی توجہ تھی۔ صحت کی سہولیات بھی مکمل طور پر مفت تھیں۔ 275 بڑے ہسپتال ملک کے طول و عرض میں خدمات انجام دے رہے تھے، جبکہ ریجیم چینج کے بعد مشرق وسطیٰ کا یہ دولت مند ملک پسماندہ بن گیا۔ مغرب کی مسلط کردہ مصنوعی ریجیم نے کرپشن میں عراق کو دنیا کا 23واں کرپٹ ترین ملک بنا دیا اور آج کا عراق بدامنی، بد انتظامی کا شکار ہے اور معاشی طور پر غیر مستحکم ہے۔ قذافی اور صدام کا اقتدار مثالی نہ تھا۔ جعلی رجیم مسلط کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلم دشمن قوتوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہاں شفاف انتخابات ہو گئے تو اسلامی قوتیں انتخابات جیت جائیں گی اور مغرب کے عزائم پورے نہ ہو پائیں گے۔ اس لیے جھوٹے الزامات کے ذریعے رجیم چینج کے بہانے تراشے گئے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلم ممالک میں اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کی خواہش پائی جاتی ہے، اس لیے دشمن قوتیں ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ جعلی انتخابات یا بدامنی کے ذریعے رجیم چینج لائی جائے۔ ایران، ترکیہ اور ملیشیا میں دشمن قوتوں کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں کہ اسلام پسندوں کو انتخابات جیتنے سے روکا جا سکے۔ آج تینوں ممالک باوجود مشکلات کے مستحکم ہیں۔ آج کا ایران باوجود بین الاقوامی پابندیوں کے ایک پرامن ملک ہے۔ ہر ایرانی کو تعلیم، صحت اور ملازمت کے مواقع میسر ہیں۔ ملک دفاعی طور پر مضبوط ہے اور کرپشن تقریباً ناپید ہے، کیونکہ وہاں اس جرم پر موت تک کی سزا دی جاتی ہے۔ اب مسلم دنیا کی ایک طرف تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اندرونی سسٹمز کو شفاف بنائے، تو دوسری طرف اپنے دشمن کی چالوں کو پہچانے بھی، اس سے پہلے کہ امن مخالف قوتیں ہمارا امن بھی تباہ نہ کر دیں۔